إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کل ہم کس حدیث پہ رکے تھے؟ حدیث نمبر 6443 6443۔ اس حدیث کے آخر میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں کہ جو حصہ ابھی آنے والا ہے عام طور پہ علماء کرام یہ حصہ پبلک کے سامنے بیان نہیں کرتے، کیونکہ تھوڑا سا اس میں ان کی گہری معلومات ہوتی ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ احادیث پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ براہ راست بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی بہت یہ معلومات آپ کو دینی چاہیے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر آپ کو بھی پتہ چلے بخاری شریف کیا چیز ہے اور امام بخاری کیا ہے۔ تو امام بخاری یہ حدیث بیان کر چکے، اور جو حدیث بیان کی ہے اس کی سند ذرا دیکھیے گا۔ اس میں امام بخاری کے استاد کون ہیں؟ آپ سے سننا چاہوں گا، کون ہیں؟ جی، قتیبہ بن سعید۔ وہ آگے کس سے روایت کر رہے ہیں؟ جریر سے۔ جریر کس سے کر رہے ہیں؟ عبدالعزیز بن رفیع سے۔ عبدالعزیز بن رفیع کس سے؟ زید بن وہب سے، اور وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسے ہی ہے، سب راویوں کو آپ نے ایک دفعہ پھر سن لیا اور جان لیا۔ اب دیکھیں، اب امام بخاری کہتے ہیں قال النضر۔ مل گیا آپ کو یہ لفظ؟ قال النضر، یہ لفظ مل گیا آپ سب کو؟ جن کو مل گیا وہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس وقت ہم کہاں پہ ہیں۔ تو یہ نضر بن شمیل ہیں، ان کے نام ہے نضر بن شمیل۔ امام بخاری ایک اور سند کے ذریعے اسی حدیث کی تائید کرنا چاہتے ہیں جو پہلے وہ لا چکے ہیں۔ حدیث کی سند پہلے لے کر آئے، پھر حدیث کا متن لے کر آئے، نبی علیہ السلام کے الفاظ لے کر آئے، اب ایک اور سند، تاکہ آپ کو حدیث پہ مزید یقین ہو جائے۔ تو کہتے ہیں نضر بن شمیل کہتے ہیں۔ اب نضر بن شمیل سے امام بخاری کی روایت معلق ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے وصلہ الاسماعیلی، کہ یہ جو سند ابھی بیان کرنے لگے ہیں اس کو صحیح معنوں میں امام اسماعیلی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، امام بخاری نے اس کو معلق ذکر کیا ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں نضر بن شمیل کہتے ہیں اخبرنا شعبہ، ہمیں بتایا شعبہ بن حجاج الواسطی نے۔ شعبہ نے کیا کہا؟ شعبہ کہتے ہیں وحدثنا حبیب بن ابی ثابت والاعمش وعبدالعزیز بن رفیع، کہ ہمیں یہ حدیث بتائی تھی نمبر 1 حبیب بن ابو ثابت نے، نمبر 2 جی آپ سے سننا چاہوں گا، نمبر 2 اعمش سلیمان بن مہران، اعمش بالکل ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ عبدالعزیز بن رفیع۔ شعبہ نے یہ حدیث 3 لوگوں سے لی ہے۔ شعبہ کو یہ حدیث بتانے والے استاد 3 ہیں، اور وہ سب کے سب کہتے ہیں حدثنا زید بن وہب، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی زید بن وہب نے،
بہذا یہی حدیث جو اوپر گزری ہے. امام بخاری کہتے ہیں باقی وہی کچھ ہے جو اوپر گزر چکا ہے. یہاں پہ امام بخاری نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ زید بن وہب سے حدیث لینے والے 3 لوگ ہیں، حبیب بن ابو ثابت، اعمش اور عبدالعزیز بن رفیع، اور تینوں کہتے ہیں حدثنا، کہ باقاعدہ یہ حدیث ہمیں زید بن وہب نے بتائی ہے، خود ہمیں بتائی ہے. تو ان الفاظ سے حدیث کے اوپر یقین مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ. قال ابو عبداللہ کون ہے؟ یہ امام بخاری خود ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدیث ابو صالح عن ابی الدرداء مرسل لا یصح، کہ یہ جو حدیث گزری ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، چاہے چوری کرتا رہا ہو چاہے زنا کرتا رہا ہو، یعنی کہ بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا. یہی حدیث ابو صالح روایت کرتے ہیں ابو درداء سے. ابو صالح ذکوان الزیات روایت کرتے ہیں ابو درداء سے. جب ہم نے ابھی حدیث پڑھی اوپر تو صحابی کون تھے؟ دیکھیے ذرا صحابی کون تھے؟ ابو ذر. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو صالح اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو درداء سے، لیکن وہ مرسل ہے، یعنی کہ منقطع ہے، لا یصح، وہ ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں انما اردنا للمعرفہ، پھر ہم نے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے للمعرفہ، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں لیکن وہاں پہ صحابی اور ہیں، اور یہ کہ وہ ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں وہ صحیح حدیث ابی ذر، صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے صحابی کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری کی ہے. قیل علی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ سے کہا گیا، وہ کون ہے؟ امام بخاری. امام بخاری سے کہا گیا حدیث عطاء بن یسار عن ابی الدرداء، کہ اس حدیث کو عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں، وہ بھی ابو درداء سے، ابو ذر سے نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں مرسل ایضا لا یصح، وہ بھی منقطع ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. والصحیح حدیث ابی ذر، اور صحیح کیا ہے کہ کس کی حدیث ہے؟ کس صحابی کی حدیث ہے؟ ابو ذر کی. وقال، اور امام بخاری کہا کرتے تھے اطلبوا علی حدیث ابی درداء، ابو درداء کی حدیث کو نظر انداز کر دو، یعنی کہ اس بات پہ اعتماد کرو کہ یہ حدیث ابو ذر غفاری نے لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہ کہ ابو درداء نے. کہتے ہیں ھذا اذا مات قال لا الہ الا اللہ عند الموت، کہ یہ جو کچھ روایت کیا گیا ابو درداء سے تو وہ تو یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کہے موت کے وقت، تو پھر وہ جو ہے یعنی کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور موت کے وقت کہے لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ امام بخاری نے آخر میں چند معلومات دیں. حدیث پہلے وہ بیان کر چکے، اس کی سند بھی بیان کر چکے. آخر میں معلومات کیا دیں؟ نمبر 1 معلومات ہمیں یہ دیں کہ یہی حدیث ایک اور سند سے بھی آتی ہے، اور وہ سند نظر والی ہے، شعبہ والی. اور آخر میں کہا کہ یہی حدیث ایک اور صحابی سے بھی آتی ہے. پہلے کہا تھا ایک اور سند سے، اب کہہ رہے ہیں ایک اور صحابی سے. وہ کون ہے؟ ابو درداء. ابو درداء سے روایت کرنے والے ابو صالح بھی ہیں، ابو درداء سے روایت کرنے والے عطاء بن یسار بھی ہیں. امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ یہ دونوں جو ہیں باتیں جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، اور اس انداز سے جو سند ہے وہ منقطع ہے، اور کہتے ہیں ابو درداء سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. جی آگے پڑھیں گے.